محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیند کے بارے میں، یعنی انسان کو کتنا سونا چاہیے اور کس وقت سونا چاہیے اور کس وقت نہیں سونا چاہیے، کم اور زیادہ سونے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے جس سے نیند آ جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سب باتیں ہم جانیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج یا تعلیم ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا تمہارے جسموں کے لیے تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو، یعنی تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ نیند بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے، نیند بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے، نیند سے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ کس کو کتنا سونا چاہیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے، یعنی ضروری ہوتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے نقصانات کیا کیا ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی، روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر ملازم اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا یا اونگتا رہے تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ انجام کار اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف اس کی بلکہ مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی حادثات کے بعد جب تحقیقات ہوئیں تو حادثے کا بنیادی سبب ڈرائیور کا دوران ڈرائیونگ اونگنا پایا گیا۔ طالب علم کی نیند پوری نہ ہو تو کلاس کے دوران استاذ کی بیان کردہ باتوں کو سمجھنا اور محفوظ رکھنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ الغرض جو شخص جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، نیند کا فطری تقاضا پورا نہ ہونا اس کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتا اور سامنے والی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کے مریضوں کی اگر نیند پوری نہ ہو تو ان کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے، جبکہ نیند پوری ہونے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دماغ کے سیلز اگر مسلسل کام کرتے رہیں اور انہیں آرام کا وقت نہ ملے تو ان سے فری ریڈیکلز خارج ہوتے ہیں جو جسم کے تندرست خلیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں، اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن میں پاگل پن نمایاں بیماری ہے۔ زیادہ سونے کے نقصانات۔ جس طرح نیند کی کمی کے نقصانات ہیں، یوں ہی نیند کی زیادتی بھی نقصان سے خالی نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا کہ کیا جنتیوں کو نیند آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ نیند موت کی بہن ہے کیونکہ اس میں عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی، اس لیے وہ سوئیں گے بھی نہیں۔ اس حدیث پاک میں نیند کی کثرت کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے اخروی بلکہ دنیاوی نقصانات بھی کثیر ہیں۔ نیند کی کثرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، بلغم کی کثرت ہوتی ہے، معدہ کمزور اور منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ زیادہ نیند نظر اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ تمام نقصانات عصر اور صبح کے وقت کی نیند کے علاوہ ہیں، جبکہ ان دونوں اوقات میں سونے کا نقصان اور زیادہ ہوتا ہے۔
طبی اعتبار سے دن میں سونا رات میں سونے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ نیند نہ آنے کی وجوہات۔ جن کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو انہیں درج ذیل باتوں پر غور کر کے ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ خوابگاہ پرسکون نہ ہونا، یعنی جس کمرے روم وغیرہ میں سو رہا ہے اس کا پرسکون نہ ہونا، وہاں شور شرابے کی آوازیں آنا، بستر یا تکیے کا آرام دہ نہ ہونا، سونے کے معمول کا متاثر ہو جانا، مثلاً 10 بجے سونے والے کا 12 بجے سونا، بہت کم یا بہت زیادہ کھانا، سگریٹ نوشی، چائے، کافی، چاکلیٹ یا سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، رات دیر تک ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل پر مصروف رہنا۔ طبی تحقیق کے مطابق ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے نکلنے والی شعاعیں ریڈیشن براہ راست نیند کے خلیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل سے کھیلتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کی رائے کے مطابق بچوں کے بیڈ روم میں میڈیا سے متعلق کوئی بھی چیز، مثلاً ٹی وی، کمپیوٹر، ویڈیو گیم، ٹی وی پلیئر، موبائل فون وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیند کا بہترین وقت۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے معاشرے میں رات دیر تک جاگنے اور پھر دوپہر تک سونے کا معمول عام ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ بلکہ طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیں کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی، چنانچہ فرمان الہی ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے۔ اگر معذوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ۔ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ کر درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ نمبر 2، نیند نہ آتی ہو تو پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بار بار پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل جلدی نیند آ جائے گی۔ نمبر 3، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ یا تو کچی پیاز چبا کر کھا لے یا ابلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل خوب نیند آئے گی۔ نمبر 4، جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ نیز اللہ عز و جل کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی احتیاط کیجیے گا۔ نمبر 5، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ کن اوقات میں نہیں سونا چاہیے؟ دیکھیے، عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سونا اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک سونا مکروہ ہے، یعنی اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ اور عصر کی نماز کے بعد سونا، یعنی عصر کا وقت جب شروع ہو جائے اس کے بعد سونا، یہ عقل کو زائل کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سو جائے گا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت نہ سوئے۔ امید ہے کہ بات پلے پڑ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔